دو چیزیں ہیں یاد رکھیے. ایک اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کے اوپر ایک خاص درجے کے علم کو فرض کیا. یہ عذر قیامت میں نہیں چلے گا کہ مجھے پتہ نہیں تھا. جیسے کہ یہ عذر دنیا میں نہیں چلتا. سامنے کوئی اشارہ توڑ سگنل ٹریفک سارجنٹ آپ کو پکڑ لے تو آپ اس لیے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ سرخ پر رکتے تو اس پر آپ پر 2 بچے ہونے چاہیے. مجھے نہیں پتا پاکستان میں ہوتے نہیں ہوتے. ایک آپ پر ٹریفک کی قوانین کی خلاف ورزی کا, دوسرا ٹریفک کے قوانین کو پڑھے اور جانے بغیر ڈرائیونگ کرے, چاہے موٹر سائیکل ہے گاڑی. پوری دنیا کا اصول ہے, اس پہ اصول 2 جرم سمجھے جائیں گے. نہ جاننا الگ سے جرم اور پھر خلاف ورزی کرنا الگ سے جرم. اگر آپ کہیں کہ میں جانتا تھا لیکن چلے مجھے جلدی تھی میں نے توڑ دیا, یہ ایک جرم ہے. اگر آپ کہیں میں جانتا ہی نہیں تھا, یہ ڈبل جرم ہے. ایسے ہی قیامت کے دن جو فرض علم سے متعلق چیزیں ہیں اس کے اندر یہ عذر نہیں سنا جائے گا. یہ دوہرا جرم ہوگا کہ اگر کوئی کہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا, مجھے علم نہیں تھا, اگر وہ فرض علم کے درجے کی چیز ہے. اس لیے جو انسان کی پوری انسانیت کی اور تمام مسلمانوں کی اولین ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ان کو فرض علم ہونا چاہیے. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے. اس پر تو ہمیں روتے روتے 2 دہائیاں ہو گئی, کوئی دن ایسا نہیں گزرتا. آج بھی جمعے کی نماز میں اپنے ایسی پر بات نہیں کر کہ ہمارے نظام تعلیم کی خامی ہے. یہ بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ ایک ایسا ملک جس کے اندر 95% مسلمان رہتے ہو, ملک اسلام کے نام پر بناؤ اور اس کے نظام تعلیم میں 20 سال کی تعلیم کے اندر فرض علم کیا سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی شد داخل آتا نہ. اگر نام نہاد طریقے سے وہ چیز داخل کر دی جائے اور اس پر تجربہ کیا. پھر تو ساری زندگی انہیں کالجوں یونیورسٹیوں کے نوجوانوں کو, پروفیشنلز کو, بزنس کمیونٹی کو, انہیں کو پڑھتے پڑھاتے پھر اسلامی تعلیم کی چیزوں سے تعلق رہا ہے پچھلے 10-15 سالوں سے. تو وہاں مختلف درجے کے لوگوں کو ٹریننگز دیتے رہے. زمانے میں ہم بڑے سینئر مینجمنٹ کو, گروپ ہیڈس کو, سی اوز کو اور ان لوگوں کو تو ہم نے دیکھا دنیا کے یہ آپ کے لاہور کے لمس کے اور آئی بی اے کراچی کے اور ان اداروں سے ایم ایس کرنے والے اور اعلیٰ ترین وہاں سے پڑھ کے آنے والے, ہم نے تو کبھی ان کی سورہ فاتحہ ٹھیک نہیں دیکھی. آج تک تجربہ نہیں ہوا زندگی. میں سنتا ہوں باقاعدہ سورہ فاتحہ سنتا ہوں, 30-35 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, کسی کہتا سنا دو. ابھی تک تجربہ یہ نہیں ہوا کہ آج تک کسی نے صحیح سنائی. ترجمے کی طرف تو جانے کی نوبت ہی نہیں آتی کہ اسے کہیں کہ ترجمہ بھی کر دو. تو کہتے ہیں پہلے پڑھ تو صحیح لو, عربی میں تو پڑھ لو, جس زبان کے اندر قرآن ہوتا ہے اس زبان میں تو پڑھ سکتے. یہ ہمارا نظام تعلیم ہے جو ہماری بنیادی دینی ضروریات کو انٹیگریٹ کرے, اس کو اپنے اندر شامل ہو. ظاہر بات ہے کہ پھر یہ کام علماء کا ہے, مساجد کا ہے, اداروں کا ہے, دینی اداروں کا ہے کہ اس حوالے سے لوگ ایجوکیٹ کریں, لوگوں کی ضرورت کا علم دیا جائے اور پڑھایا جائے. اور دوسری چیز ایک بات اس کے ساتھ, علم جان لینے کو کہتے ہیں, واقف ہو جانے کو کہتے ہیں. اس علم پر عمل کرنے کے لیے خاص قسم کے اسپرٹ اور ایک پوٹینشل چاہیے ہوتا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت ساری باتوں کا علم ہے مگر اس پر آپ عمل نہیں کر پاتے. اب دیکھیں جتنے حضرات تشریف فرما اس پوری مسجد میں بھی اور مجھے باہر بھی بیٹھے ہیں سارے, ہم میں سے ہر ایک کو ایک شخص بھی ایسا نہیں بیٹھا ہوا جس کو تہجد کی فضیلت معلوم نہ. ایسا ہے یا نہیں؟ سب کو پتہ ہے تہجد کس درجے کی نماز ہے. پھر ہم سے کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ اس وقت اٹھنے کے لیے جو قوت درکار ہے, جو پوٹینشل درکار ہے, جو اسپرٹ درکار ہے, جو روح درکار ہے, اس وقت کے اندر بستر چھوڑنے کے لیے وہ ہم نے اپنے اندر پیدا نہیں کی. اگر وہ اپنے اندر پیدا کر لیں تو دیکھیں کیسے اٹھا جاتا ہے. ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا تھے تو ڈاکٹر, لیکن ہم مولانا ہم اس لیے کہتے ہیں کہ مولانا کے ہمارے مشہور ہے کہ مولانا صرف علماء کو کہنا چاہیے. مولانا کا تو ہر بزرگ دینی شخصیت کو کہا جا سکتا ہے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب ان کا نام تھا. ہمارے حضرات میں سے ہمارے استاد شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکات ان کے بھی پیر تھے, ان کے بھی شیخ تھے. مولوی یوسف لدھیانوی صاحب کے شیخ تھے, بڑے بڑے علماء کے شیخ. وہ کہتے تھے اپنی باتیں, یہ بزرگ کہتے ہیں کبھی مجھے رات کو جب میرا اٹھنے کا جو بھی وقت ہوتا تھا, کبھی اس کے اندر سستی ہو رہی ہو, اٹھتے ہوئے جب نفس رکاوٹ ڈال رہا تو میں اپنے نفس سے مکالمہ کرتا تھا. میں اپنے نفس سے کہتا تھا کہ صحیح صحیح بتا, اگر اس وقت ایوان صدر سے فون آ جائے کہ صدر مملکت ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں تو جائے گا یا نہیں جائے گا؟
تو کہتا تھا کہ بھاگ کر جائے گا، تو میں کہتا تھا کہ پھر اتنی غیرت تو کر کہ یہ اللہ ارحم الراحمین کا وقت ہے، اللہ اس وقت وہ بلا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اٹھ کے مصلی پر کھڑا ہو جائے، تو پھر اتنا بھی نہیں کرے گا کہ اس اپنے خالق و مالک کے لیے، دنیا کے ایک عہدیدار کے لیے تو جانے کو تیار ہو جائے گا، اگر ابھی وزیر اعظم کی کال آ جائے یا صدر کی کال آ جائے تو اللہ کی کال پر بستر نہیں چھوڑے گا، کہتے پھر میں کھڑا ہو جاتا اس کی وجہ سے، کبھی مجھے سستی محسوس ہے۔ اب اس کا تعلق دیکھیں علم سے نہیں ہے، علم تو تھا ہے پہلے سے، اس وقت ایک اور قوت انسان کو درکار ہے جو قوت اس کو عمل کے اوپر کھڑا کر دے، جو اس کو عمل کے اوپر مجبور کرے، جن چیزوں کا اس کو پتہ ہے اس چیز کی طرف اس کو لے کر آئے۔ ہمارے بزرگوں میں سے دو بڑے مشہور شخصیات گزری ہیں، ایک کو امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور دوسرے کو قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دونوں حضرات ایک ایسی شخصیت کے ساتھ وابستہ ہوئے تھے جو معروف معنوں میں عالم نہیں تھے، یعنی مدرسے کے فاضل نہیں تھے، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو کسی نے ان دونوں سے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے علماء ہیں، پورے ہندوستان میں آپ کے علم کا بلغلہ ہے، آپ حاجی صاحب کے ساتھ آپ نے اپنا اصلاحی تعلق قائم کر لیا جو عالم بھی نہیں۔ تو مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ہم حاجی صاحب سے کوئی علم کے اسباق پڑھنے کے لیے نہیں منسلک ہوئے، ہم حاجی صاحب سے اس لیے منسلک ہوئے ہیں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہوا ہے اس پر عمل کرنا سکھائیں، اپنے پڑھے پر عمل کرنے کے لیے ان کے ساتھ تعلق قائم کیا کہ وہ عمل والے آدمی ہیں، عمل سکھانے والے آدمی ہیں، عمل کی لائن پر ڈالنے والے آدمی ہیں، تو ان سے تو ہم عمل سیکھنے کے لیے ان سے منسلک ہوئے کہ ہمیں عمل کرنا آ جائے، پڑھ تو لیا جو کچھ نہ پڑھنے والا۔ تو یہ دو چیزیں انسانوں کی ضرورت ہے۔ والیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مقولہ کہا کرتے تھے کہ دینی علم اور ذکر دو پر ہیں دینی زندگی کے، یعنی دین کے ساتھ جو انسان پرواز کرتا ہے تو علم اور ذکر سے مراد یہ پوری اصلاح کی لائن، ظاہر ہے کہ اصلاح کی لائن کے ذکر کے ذریعے سے اصلاح ہوتی ہے انسان کی۔ یہ جو ذکر کرایا جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ صوفیاء کے حلقوں میں جو ذکر ہوتا ہے، یہ ذکر ثواب تو اس کا ہوتا ہوگا، لیکن اس میں نیت جو ہوتی ہے وہ تعلیم کی ہوتی ہے، ایک ثواب کا ذکر ہوتا ہے، ثواب کی نیت سے جو کیا جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مسنون اذکار ہے جہاں پر احادیث میں جہاں پر بھی جن کلمات کے بارے میں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کلمتان خفیفتان علی اللسان، جیسے جو روایات ہیں، ایک ذکر وہ ہوتا ہے جو ایک خاص قسم کی یکسوئی پیدا کرنے کے لیے کرایا جاتا ہے، وہ تعلیم، اس کو تعلیمی ذکر کہا جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یکسوئی پیدا اور ذکر کرتے ہوئے جو مذکور ہے یعنی اللہ جل شانہ کی جو ذات ہے اس کی عظمت اور بڑائی انسان کے دل کے اوپر آ جائے جس طرح آنی چاہیے۔ دیکھیں اہل ایمان کی تلاوت کا طریقہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ جب اہل ایمان قرآن کھولتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ان کی جلد یا ان کی نرم پڑ جاتی ہے اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بسا اوقات وہ اپنے سجدوں کے اندر گر جاتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیتیں ان کو بڑی کیفیات طاری کرتی ہیں۔ آپ نے غور کیا ہم تو قرآن پڑھتے ہیں تو ان پر تو نہیں اثر ہوتا۔ اور ہمارے خاندان میں ایک مجذوب تھے، میرے والد صاحب کے چچا صاحب بھائی تھے، دیوبند کے فاضل تھے، مدنی کے شاگرد تھے، لیکن تھے مجذوب تھے، بالکل دنیا سے لا تعلق کے تھے۔ ایک دن مغرب کی نماز ہوئی تو باہر نکلے مسجد سے باہر ہمارے گاؤں میں، میرے والد صاحب بھی بہت بڑے عالم تھے مشہور، تو میرے والد صاحب سے کہنے لگے، ان سے بڑے تھے میرے والد صاحب سے، ان کا نام لے کر کہنے لگے کہ عبداللہ یہ قاری نماز جس نے پڑھائی اس پہ کہنے لگے قاری کتنے شقیق القلب ہوتے ہیں، کتنے سخت دل ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ لالا کیوں؟ کہتے ہیں اس نے کون سی آیتیں پڑھی نماز کے اندر، انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر كالقصر كانه جمالة صفر، یعنی وہ آیتیں ہیں کہ جس میں قرآن جہنم کے ہولناک مناظر کا بیان کر رہا ہے۔ تو کہنے لگے اتنے آرام سے پڑھتے چلے جاتے ہیں سر کے ساتھ جیسے ان کو پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا باقی بیچارے قاری صاحب کو نہ پتا ہو، لیکن یہ تو چونکہ عالم تھے ان کا اتنا دل ہے۔ جب والد صاحب کہتے ہیں میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے کے اوپر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اس قرآن جو سنا تھا نماز کے اندر، وہ نماز گزر گئی، سنتیں گزر گئی، نوافل گزر گئے، لیکن ان کے بالکل رنگ فق تھا مکمل۔ اور پھر وہ اس بات پر حیرت تھی کہ یہ سننے والے کا تو جان نکلنے قریب ہے، پڑھنے والا اتنے آرام سے اس کو پڑھ کے چلا گیا، اس کو پرواہ نہیں کہ میں نے کیا پڑھا۔ تو وہ باہر نکل کر بڑے تعجب سے والد صاحب سے کہنے لگے کہ یہ قاری صاحبان کیسے سخت دل ہوتے ہیں، معاف کیجیے
دیجیے گا اگر قاری صاحبان بیٹھے ہو تو سارے مراد نہیں ہیں، وہ جو وہاں نماز پڑھا رہے تھے وہ مراد، جن کے پیچھے وہ نماز پڑھا، ایک اثر نہیں ہوتا قرآن سننا تو واقعی انسان قرآن کو اس طرح، اب ہم پر یہ اثر کیوں نہیں ہوتا قرآن کا؟ کیونکہ ہم سمجھتے نہیں ہیں اس کو۔ اگر قرآن کا لب و لہجہ ہم سمجھ جائیں، اور قرآن کا لب و لہجہ ترجمے میں نہیں سمجھ میں آتا، یاد رکھیے کوئی دنیا میں ایسا فصیح اللسان نہ کوئی انسان پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی ایسی زبان موجود ہے جو عربی کے لب و لہجے کو منتقل کر سکے اپنی زبان کے۔ کوئی ایسی دنیا میں زبان ہے نہیں۔ جو لوگ کئی زبانوں کو جانتے ہیں وہ بہت اچھا موازنہ کر سکتے ہیں، 5-6-7 زبانیں تو میں بھی الٹی سیدھی بول اور سمجھ لیتا ہوں، اور جن کو زیادہ زبانیں آتی ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ موازنہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی باقی زبانوں کا دامن کتنا تنگ محسوس ہوتا ہے عربی کے سامنے۔ آج تک ہم لوگ بعض جملے ایسے ہیں قرآن و سنت کے اندر، آج تک اس کا ترجمہ کرتے ہوئے عمر گزر گئی وہ کتابیں پڑھاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا اس کا ترجمہ کیا ہے۔ مولانا یہ جو جملہ آیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی وفات کے اوپر آپ جب تشریف لائے اور آپ کی چادر مبارک ہٹائی گئی، فرمایا گیا طبت حیا و میتا یا رسول اللہ، اس طبت کا ترجمہ مجھے آج تک نہیں آیا زندگی میں، کیا لفظ ہے اردو کے اندر طبت حیا و میتا یا رسول اللہ۔ اب وہ عجیب عجیب لفظ کہتے رہتے ہیں کیا خوشگوار زندگی گزاری، کیا پاکیزہ زندگی گزاری، کیا بہترین زندگی ہو، جو بھی کہتے ہیں ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ طبت کا ترجمہ نہیں ہے، جتنے الفاظ اردو میں آتے ہیں سارے کہہ دیتے ہیں، پھر پشتوں کا مجمع بیٹھا ہو تو پشتوں والے بھی کہہ دیتے ہیں، پھر پنجابی کا کوئی لفظ آتا ہے تو وہ بھی کہہ دیتے ہیں، آخر میں پھر دل کہتا ہے کہ طبتا کی بات تو نہیں ہو سکی صحیح۔ اب یہ تو اسی کو پتا ہوگا جس کو عربی آئی تھی۔ تو قرآن اور حدیث دونوں کا اپنا ایک لب و لہجہ ہے، اور وہ اس کے معنی اور مفاہیم ہیں جو اسی زبان کو جان کر ہی انسان کو آ سکتے ہیں۔ اگر اس زبان سے انسان کو واقفیت نہیں ہے تو گزارا ہو جائے گا، مفہوم پتہ چل جائے گا لیکن لہجہ نہیں پتہ چل سکتا۔ اور آپ سوچیں کوئی لفظ اگر لہجے کی قید سے ہٹا دیا جائے، کوئی جملہ کوئی مفہوم، تو آپ سوچیں کہ اس کا کوئی انسان کے اوپر اس کی وہ تاثیر نہیں ہو پاتی۔ اسی لیے آپ سوچیں کہ یہ جو واقعات یہ بالکل جھوٹے نہیں ہیں کہ صحابہ ایک آیت کے اوپر پوری رات گزار دیا کرتے تھے، جو جس کو وہ چیز سمجھ میں آ جائے واقعی اس آیت کے اوپر رات گزاری جا سکتی، یہ بالکل مبالغہ آرائیاں نہیں ہیں کہ ہمیں یہ سمجھے۔ وہ یہ جن کا میں نے بھی واقعہ سنایا اپنے والد صاحب کے چچا زاد بھائی کا، ان کو شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی عقیدت تھی۔ تو ایک دفعہ میرے والد صاحب نے پوچھا کہ آپ کو بڑی عقیدت، آپ تو آزاد منش سے آدمی تھے، کسی کو مانتے نہیں تھے، تو کہا آپ ان کو بڑے قائل ہیں حضرت مدنی کے، تو عجیب بات ہے، کہا کہ اصل میں میرے اوپر ان کا بڑا احسان ہے۔ کون سا ایسا احسان ہے جو باقی اساتذہ کا نہیں؟ یہاں پہ تو بہت سے استادوں سے پڑھا۔ کہتے ہیں میں جب تاریخ کے اندر یہ سلف صالحین کے اور صحابہ کے واقعات پڑھتا تھا، ایمان کے ایمانی واقعات، تو میں اس کو مورخانہ مبالغہ آرائیاں سمجھتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ مورخین نے وہ جو ہمارے فارسی کا مثل مشہور ہے کہ پیر اڑتے نہیں ہیں مرید اڑاتے ہیں ان کو، مطلب کہ مریدوں کی کہانیاں ہوتی ہیں جو پیروں کے بارے میں ہوتی ہیں عام طور پر، تو میں بھی سمجھتا تھا کہ یہ مبالغہ آرائیاں مورخین نے کی ہیں، عقیدت مندوں نے کی ہیں۔ کہتے ہیں میں نے حضرت بدری رحمۃ اللہ علیہ کو جب دیکھا تو میں نے کہا کہ اگر 14ویں صدی کے اندر ایسا انسان ممکن ہے تو پہلی صدی میں وہ سارے بھی ممکن ہیں۔ کہتے پر یقین آ گیا اس وقت کے اندر بھی، اس دور کے اندر بھی اگر تقوی کا یہ معیار ممکن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پہلی صدیوں کے انسانوں کے بارے میں جو کچھ بیان کیا گیا وہ سارا کچھ بالکل ٹھیک ہوگا۔ تو میں اس لیے ان کا بڑا ممنون احسان ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میرا ایمان بچایا کہ میں اتنی بڑی بڑی شخصیات کے ایمان افروز واقعات پر شک کی کیفیت کے اندر اگر دنیا سے چلا جاتا تو یہ شک لے کر چلا جاتا دنیا میں کہ کیا صحابہ کے واقعات درست ہیں یا نہیں ہے۔ ان کو دیکھ کر مجھے یقین آ گیا کہ اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسانی بساط کے اندر ہے، انسان کی طاقت ہے کہ ان چیزوں کو ان معیارات کے انسان پورا اتر سکے۔ تو اس کے لیے یہ دو چیزیں، اسی دو کی معاشرے کے اندر ضرورت ہے، اس کی دعوت چلانی چاہیے، اس کے ہر انسان کو ضرورت ہے کہ فرض علم لوگ حاصل کریں اور اصلاح کے کسی نظام سے وابستہ کوئی بھی اصلاح کا کام ہے، تبلیغ کا کام بھی اصلاح کا کام ہے، یہ خانقاہوں کے اندر اللہ والے جہاں بیٹھے ہیں یہ ذکر کراتے ہیں یہ بھی اصلاح کا کام ہے، اور کوئی ایسی اہل حق سے وابستہ جتنی محنت ہے جس کا مقصود یہ ہو کہ انسان کا باطن بن جائے، جس کا مقصود یہ ہو کہ انسان میں تقویٰ پیدا ہو جائے، کیفیت احسان حاصل ہو جائے، گناہوں سے انسان کی جان چھوٹ جائے، جو محنت انسان کو اس طرف لے کر جاتی ہو یہ اس کی ضرورت ہے۔
ان دو چیزوں کے بغیر انسان کی زندگی سنور نہیں سکتی اور کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس کا شعور وہ جو جتنی جلدی پیدا کر لیتا ہے اتنی جلدی اس کا کامیابی کا سفر شروع ہو جائے گا، اور جو اس میں جتنی تاخیر کرے گا اور جتنی دیر لگائے گا اتنے عرصے کے بعد جا کر اس کو صحیح اور کامیاب زندگی کا تصور ملے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں دائیں طرف سے اندر تشریف لیں، جن پر آپ جتنے آ سکتے ہیں ابھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔